ڈاکٹر صاحب ایکسرسائز کرتے ہوئے یا آپ ٹریڈ مل کر رہے ہیں, رننگ کر رہے ہیں, کوئی بھی دوسری ایکسرسائز کر رہے ہیں, تو اس ٹائم پر ہارٹ ریٹ کو مانیٹر کرنا کتنا ضروری ہے اور کتنا رہنا چاہیے آلموسٹ ہارٹ ریٹ ایکسرسائز کے دوران؟ اچھا, اس میں ہمارے لیے اس طرح سے میڈم ہے کہ ہم ایک فارمولا ہے بڑا آسان سا, ٹھیک, 220 مائنس ایج. آپ ایج جتنا بھی ایج ہے پیشنٹ کی, مریض کی یا کسی بندے کی, اس کو 220 میں سے وہ ایج مائنس کر دیں. اوکے, اب اس ویلیو کا ایٹ لیسٹ 70 to 75% ہارٹ ریٹ آپ اٹین کرتے ہیں تو آپ کا کولیسٹرول, آپ کا LDL برن ہوتا. اوکے, ٹھیک. 35 سال کا بندہ ہے, 220 میں سے 35 آپ نکال دیں گے تو اٹ از اراؤنڈ 185. اوکے, 185 کا 70% 150 کے قریب جو ہے وہ بنتا ہے. اوکے, اس کا مطلب ہے جب ہارٹ بیٹ 140 سے 150 پر ایسے بندے کی جائے گی تو ہی اس کو بینیفیشیل افیکٹ سب سے زیادہ. اوکے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل سوچیں کہ ہم سے یہ نہیں 150 تک اٹین نہیں ہو رہا تو ہمارا ایکسرسائز ہی بالکل فائدہ مند نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اسٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن صحیح جو بینیفٹ ہے ایکسرسائز کا فٹ لوگوں میں, ینگ لوگوں میں, وہ جب ہے جب آپ اس کا 220 مائنس ایج کا 70% 75% ایٹ لیسٹ اٹین کریں. اوکے, تو اس میں جو ہے آپ کو سب سے زیادہ برن ہوتا ہے کولیسٹرول. اوکے, یہ سیٹ فارمولا ہے. ہاں, یہ یوز کرتے ہیں ہم. بلکہ ETT جو ہم کرتے ہیں, ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دل کی دھڑکن تیز کر کے پتہ چل جائے اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ سامنے آ جائے ECG پر. اس میں بھی یہی فارمولا ہم یوز کرتے ہیں. اس کے کوشش کرتے ہیں کہ 85% 220 مائنس ایج کا ایٹ لیسٹ 85% تک ہارٹ ریٹ اٹین کریں, اور پھر دیکھیں کہ ہارٹ کتنا اس میں جان. ٹھیک ہے. جو فارمولا آپ نے جو فگرز بتائے ہیں, اس فارمولے کے مطابق سب سے زیادہ فائدہ ایکسرسائز کے ٹائم پہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نومیرکس ہیں, یہ فگرز ہیں؟ ہاں, اب اصل میں ہر بندے کے لیے تو ظاہر ہے یہ واچز, اسمارٹ واچز یا گیجٹس جو ہیں وہ اتنا آسان نہیں ہوتا لینا. تو اس میں ایک سادہ سا فارمولا ہے, وہ یہ ہے کہ جی آپ کو زور لگانا پڑے, آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میں زور لگا رہا ہوں. اگر آپ ٹریڈ مل کر رہے ہیں تو بھی اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلے, تھوڑا سا نکل کے بھاگیے. باہر بھاگ رہے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں, رننگ کر رہے ہیں, سوئمنگ کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا آپ کو محسوس, بندے کو جب وہ کر رہا ہوتا ہے اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اب ایگزرٹ کر رہا ہوں, زور لگا رہا ہوں. اوکے, تو جتنا آپ کی کیپیسٹی ہے اس سے تھوڑا سا, یہ نہیں کہ آپ بالکل ہی وہ ہو جائیں, کریزی ہو جائیں, لیکن تھوڑا سا آپ کو ایگزرٹ کر کے اٹین کرنا ہے تھوڑا سا ہارٹ ریٹ, تاکہ آپ میکسیمم بینیفٹ اس ایکسرسائز سے لے سکیں. یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ کیلوریز برن ہو رہی ہیں آپ کی باڈی میں؟ یہ ہیلپ کرتا ہے کیلریز. ہاں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی کیلریز جو ہیں وہ برن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس ہارٹ ریٹ پہ جب آپ جاتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے کاشن ہے فار دوز پیپل who have a disease, who have a heart condition or they have any other condition, lung condition ہے, وہ بھاگ ہی نہیں سکتے وہ زور. تو ایسے لوگ جتنا اپنی کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں وہ کریں, اوور ایگزرٹ ظاہر نہ کریں. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پریونشن میں انٹرسٹڈ ہیں. رائٹ. یہ جو ہم فارمولا بتا رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی ان کو کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے, وہ کر سکتے ہیں, وہ اپنے آپ کی اپنی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں اور لوز کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں میں یہ فائدہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہارٹ کے جو پیشنٹس ہیں وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا اکثر لوگ جو ہارٹ ڈیزیزز کے ساتھ وہ اوائڈ کرتے ہیں ایکسرسائز کو, ہیوی ایکسرسائز کرنا. دیکھیے, جن کے دل کے پٹھے ٹھیک ہیں اور ان کی کارنریز خراب بھی اگر تھیں تو وہ ٹھیک ہو چکی ہیں, ٹریٹڈ ہیں, اسٹینٹ ڈل گیا ہے یا بائی پاس ہو گیا ہوا ہے, اور ایک ایسا مریض جس کو اسٹینٹ ڈل گیا ہے اور یا اس کا بائی پاس ہو گیا اور اس کے پٹھے دل کے ٹھیک ہیں, اس کا ایکو کارڈیوگرام بالکل نارمل ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی اس سے بچنے کی. وہ نارمل اپنی واک بھی کر سکتا ہے, جاگنگ بھی کر سکتا ہے, ایکسرسائز بلکہ اس کو کرنا فائدہ مند ہے. رائٹ. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی مریض ایسا ہے جس کو ہارٹ, اگر اس کا جو وینٹریکل ہے یعنی LV کا فنکشن ہے وہ اگر افیکٹڈ نہیں ہے تو پھر تو وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی کا ہارٹ کا جو پمپ ہے وہ افیکٹ ہو گیا ہے اس کی بیماری کی وجہ سے, تو پھر کچھ احتیاط ظاہر ہے آپ کو ایگزرشن کے کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ وہ پریسیپیٹیٹ کر سکتا ہے ایکیوٹ ہارٹ فیلئر. اوکے. ڈیورنگ ایکسرسائز اگر کسی کا ہارٹ ریٹ نارمل سے بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے پھر؟ اچھا, اس میں یہ کہ آپ نے ایکسرسائز اتنی نہیں کی لیکن ہارٹ ریٹ آپ کا جو ہے وہ ان اپروپریٹلی زیادہ ہو گیا, یعنی اس کی مطابقت نہیں ہے جتنی آپ نے ایکسرسائز کی ہے اس کی ہارٹ ریٹ سے, تو ہاں یہ ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے جس میں
الیکٹرو جو ہمارے فزیولوجسٹ ہیں, کارڈیولوجی کی آگے سے ایک سب ٹائپ ہے الیکٹرو فزیولوجی, اس میں ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کو دکھانے کی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے, انہیں ایکسرسائز اسٹاپ کر دینی چاہیے فار دی ٹائم. اگر آپ کو ایسے محسوس ہو کہ آپ نے ایکسرسائز شروع ہی کی ہے, ابھی آپ نے کچھ ایگزرٹ ہی نہیں کیا اور ریسنگ ہارٹ ہے, اسٹاپ کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ.